الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی سنتوں میں سے اور اللہ کے طریقوں میں سے اور اللہ تعالی کے راستوں میں سے اس کا ایک طریقہ اور سنت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں قوموں کے لیے ہادی اور راہبر پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگ اپنی ممتاز فکر کی بنا پر اور اپنی ذہنی استعداد اور سطح کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی یہ سنت اس کائنات میں کبھی بھی معطل نہیں ہوئی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والا آخری پیغمبر یا رسول ہوں۔ یہ منصب صرف حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور میرے بعد کوئی چیز اللہ تک پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ جو بھی گزرے گا ہمارے اس کوچے سے اور ہمارے اس طریقے سے گزر کر اللہ تک پہنچے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے اس چیز کو مزید بڑھا دیا، اور ایک ایک صدی میں کئی مفکرین پیدا ہوئے، اور اتنی کثیر تعداد میں کہ عالم اسلام کا ایک ایک شہر دسیوں آدمیوں سے معمور تھا، اور مغلوں کے عین زوال کے وقت میں جب بادشاہ روہیلا کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اور وہ جانتا تھا کہ اب کوئی صورت کارگر نہیں رہی اور قلعہ نہیں کھلے گا، تو اس نے بادشاہ کے اور اپنے درمیان قرآن رکھا، اور اس نے کہا بالکل امن اور سلامتی سے تم اور تمہارے سارے لوگ رہیں گے، ہمیں قلعے میں داخل ہونے دو۔ بادشاہ قرآن دے کے تھرا گیا، اور اس نے کہا اے پروردگار تیرے کلام کی تعظیم کے لیے میں یہ چیز کھولتا ہوں، اور قلعہ کھلا، اور اس نے وہ کچھ کیا جو ظالم اور سفاک حکمران کرتے ہیں۔ اور بادشاہ جب اس کی آنکھیں نکالی گئیں تو بار بار کہتا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس کا جو حشر ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ اس عین زوال کے وقت میں بھی دلی میں 22 خانقاہیں موجود تھیں، اور خلق خدا کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر دور میں افراد کو بھیجا،
تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی مخلوق پر یہ حجت اور دلیل قائم کرے کہ اتنے بڑے بڑے رہنما میں نے بھیجے اور تم میں خود ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار تھیں تم نے اپنے اختیار سے ان صلاحیتوں کو برباد کر دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اور غزالی اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں فلسفے میں، تصوف میں، خدا کے ساتھ تعلق میں، وہ سارے ایسے ہوئے کہ وہ اس کوچے سے گزرے ہیں اور انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہے، اور غزالی کے فلسفے کے آخری شارح اور جن کے بعد اب تک اس درجے کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا اور جس نے ان کو پڑھا، سمجھا اور شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی اور خواص کو جھنجھوڑا، وہ شخص کل انتقال کر گیا 9 نومبر 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال۔ اس کے بعد آج تک کوئی ایک آدمی اس خطے نے ایسا پیدا نہیں کیا جو اس درجے کا فلسفہ اور اس درجے کی دین کی حکمت اور اس درجے کا شارح بن سکتا۔ ویسا آدمی تو کہاں پیدا ہوتا؟ کبھی بیٹھیں تو ہم آپ سے عرض کریں کہ علامہ اقبال کی زندگی سے لے کر ان کے بعد تک کئی کتابیں لکھی گئیں کہ اقبال نے اس چیز کو وہاں سے چوری کیا، اقبال ایسا بڑا چور تھا، علامہ کا فلسفہ یہ نہیں تھا، اور علامہ میں عقل نہیں تھی، اور علامہ جو تھے وہ شرابی تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے۔ پوری الماری بھر جائے ان کے ناقدین پہ، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس شخص کا نام زندہ رہے اور ان کے ناقدین اور گالیاں دینے والے جہنم کو بھرتے رہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، اور جنوں کو اور انسانوں کو، تاکہ ہمارا جہنم بھرے۔ اس لیے آدمی اپنے کرتوتوں کو کبھی سوچے کہ کہیں میں ان میں تو نہیں ہوں کہ جن سے قیامت میں یہ کام لیا جائے گا کہ جہنم میں کمی ہو۔ تو علامہ اب تک ان کے ناقدین ان پہ کفر کے فتوے دینے والے چلے آتے۔ وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ وہ دنیا کے اس اصول پر قائم تھے، اس کائنات میں جتنے یہ بڑے لوگ ہیں، جتنے یہ فیاض ہوتے ہیں، جس شخص کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے اس شخص کی طبیعت میں استغنا بھی ہوتا ہے، بے نیازی بھی ہوتی ہے۔ علم پھیلاتا ہے، دولت لٹاتا ہے، اور اپنے اور پرائی کی تمیز کیے بغیر بہتر سے بہتر فلسفہ اور گفتگو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور بے نیازی بھی ہوتی ہے کہ کوئی تعریف کر لے گا تو کیا کر دیا، اور مذمت کر لی تو کیا نقصان ہوا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ جس درجے کی فیاضی اسی درجے کا مخلوق سے استغنا، اور اسی درجے کی بندگی اللہ کے سامنے جھکنا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اس چیز سے نوازا، اور علامہ اقبال کو ان کے کلام اور ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بنیادی چیز طلب ہے،
اور یہ لوگ امام غزالی، خود علامہ سبکی، ابن تیمیہ، رازی، غالب، میر تقی میر، یہ سب لوگ دریا اور سمندر تھے. کوئی انسان اپنا پیالہ لے کے گیا وہ بھی بھر گیا، اور کوئی انسان دیگ لے کر گیا تو وہ بھی بھر گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیالہ خود سے بنانا پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پیالہ بھی آپ ہی دے دیجئے تو وہ بے نیازی اس کی کس دن کام آئے گی؟ وہ کہتا ہے کہ منظر خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی اور حسن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری آنکھیں بھی کھولوں. آنکھیں تمہاری ہونی چاہیے مجھے دیکھنے کے لیے. نہیں دیکھ سکتے اور اندھے ہو تو میرا اب اس میں کیا قصور؟ اس لیے وہ طلب جو ہوتی ہے، اس طلب کو پیدا کرنا یہ خود انسانوں کا اپنا کام ہے. صدیقیت کا جو مقام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑا ضرب اور طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اس ہستی کی تھی. جتنی پیاس اسی کے بقدر سیرابی، اور جتنی نگاہ کی درستگی اتنا ہی منظر ڈوب کے اور وسعت کے ساتھ دیکھنا، یہ قدرت کے اصول. جب دو آدمی فاصلے پہ اتفاق کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر کے دھندلانے پر اتفاق کر رہے ہیں. حسن پہ تنقید کرے اور اسے برا جانے اور طے کرے کہ میرے اور آپ کے درمیان اتنا فاصلہ رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حسن کا ادراک بھی نہیں کر سکتا. جب ادراک نہیں کر سکتا تو اس سے دو نقائص لازم آئیں گے. ایک تو یہ کہ جب ادراک نہیں کر سکتا تو اظہار بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسرے جب اظہار نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا، تو وہ جو اس حسن میں ڈوب جانا اور اس کی کشش ہے اس میں فرق آئے گا. اور جب اس میں فرق آئے گا تو محبت کی شدت نہ ہونے کی وجہ سے لذت میں فرق آئے. محبت کی شدت لذت کو جنم دیتی ہے. سردیاں آتی ہیں اور آپ کبھی کشمیریوں کے ہاں جائیں تو وہ طلب اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ شلغم پکاتے ہیں اور رات بھر پکتا ہے. وہ محبت اور طلب اس رات بھر پکنے کے بعد اس میں لذت پیدا کرتی ہے کھانے والے کے لیے. جتنی محبتوں کی شدتیں کم ہوتی ہیں اتنا ہی آدمی لذت سے محروم ہوتا ہے. وہ جو طلب چاہیے تھی، وہ جو کاسا چاہیے، وہ جو پیالہ چاہیے، وہ سارے کا سارا پیالہ جا کر توڑ دیا ہے ہم نے اپنی خود غرضی پر. اور ہماری خود غرضی صرف دولت کمانے تک محدود رہ گئی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں. ہماری خوشیاں بھی خود غرض ہونے کی ہیں اور ہمارے مسائل بھی خود غرضی کے ہیں. اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجموعی اعتبار سے قوم میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے. فرد جن جن کوتاہیوں کا مرتکب ہوتا ہے قومیں بھی انہی کوتاہیوں کی مرتکب ہوتی ہیں، اور فرد جتنا برباد ہوتا ہے قوم بھی اتنی ہی برباد ہوتی ہے. علامہ اقبال جیسے مفکر اور قوموں کی رہنمائی کرنے والے
وہ عظمت کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ قدم قدم چلایا نہیں کرتے. ایک قدم چلے اور منزل اگر 100 قدم پہ تھی تو 99 رہ گئے، اور 2 چلے تو 98 رہ گئے. یہ نہیں کرتے. وہ جتنے قدم بھی اٹھاتے ہیں ان کے ہاں ہر قدم خود ایک منزل ہوتا ہے. تو اتنے بڑے لوگ، اتنا گہرا کلام، لیکن علامہ کو خود بھی یہ ان کے کلام میں مستقل ایک چیز ملے گی. آپ ان کی شاعری کو پڑھیں. وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جس ساز کو وہ بجا رہے تھے اس زمانے میں اس ساز کو سننے کے لیے لوگ بہرے تھے، اور جس منظر کو وہ دکھا رہے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ان کی قوم کیا امت اندھی تھی. بات قوم کی نہیں ہے، بات بر صغیر کی نہیں ہے. وہ عالمی سطح کے لوگ، وہ ایک کوچے میں لاہور اور سیالکوٹ کے، انہوں نے دنیا بھر کی رہنمائی کے لیے اصول مرتب کیے. انہوں نے کہا کہ جس دن دنیا کی اقوام میں جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا مرکز، ان دنوں جنیوا میں بڑی کانفرنسز ہوتی تھی، لندن کی گول میز کانفرنسز ہوتی تھی، لندن کی پہلی گول میز کانفرنس، لندن کی دوسری گول میز کانفرنس، محمد علی جوہر جا رہے ہیں، گاندھی جا رہے ہیں، محسن سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، شوکت علی جا رہے ہیں. محمد علی جوہر جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا ہندوستان کی آزادی دیں اور یا پھر مجھے قبر کی جگہ دیں، میں اس کے بغیر نہیں چلوں گا. اور یہ آخری تقریر اور جملہ کہہ کے وہ بیٹھے. رات کو دل کا دورہ پڑا اور اگلے دن اس کو موت آ گئی. اس نے کہا تھا کہ یا میں مر جاؤں یا پھر ہندوستان کی آزادی. مومن بندے نے جو جملہ کہا اللہ نے اسے پورا کر دیا. لندن سے محمد علی جوہر کی میت بیت المقدس لائی گئی اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا گیا. مفتی صاحب جو اس وقت کے تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا اور ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے امت کی بہترین ہستیاں وہاں جمع تھیں. کوئی نہیں جانتا تھا کہ جوہر اتنی جلدی چھوڑ جائیں گے، لیکن اس بندے نے جو کہا تھا مومن تھا. اللہ نے سچ کر دکھایا. آزادی نہیں ملی، جان تو دے سکے، کچھ تو کیا. یہ بڑے لوگ تھے. ان سب لوگوں نے عالمی سطح کے مسائل پر بحث. جنیوا کانفرنسز کا مرکز بنا ہوا تھا اور لندن دنیا بھر کا رجوع تھا. گاندھی، نہرو، لیاقت علی خان، کون کون وہاں جاتا تھا. لیکن اس ہستی نے جس کی نگاہ بہت دور اور دیر تک دیکھتی رہتی تھی، انہوں نے کہا جس دن تمہارے مسائل کا مرکز جنیوا کی بجائے مکہ بن گیا نا، اس دن ساری دنیا میں امن آ جائے. یہ مدینہ یونیورسٹی اور یہ اتنے بڑے تعلیمی نظام، اس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اور جوہر نے دیکھا تھا اور شبلی نے دیکھا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر کب پوری ہوگی اور دنیا کے کس خطے میں. وہ اسی لیے مکہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے دنیا بھر کے بچے یہاں آئیں، پڑھیں اور عالم اسلام کے مسائل کو حل کر سکیں. مگر ہوا وہی جو نابینا اور اندھی اقوام کے ساتھ ہوتا ہے. اور علامہ اقبال، ان کا کلام جو فارسی میں اور جو انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، سب تھرے کا دھرا رہ گیا.
اور ایسے لوگوں کے سامنے اور اس قوم کے سامنے وہ کھیر بنا کر پیش کرتے رہے جنہیں سرے سے یہ شعور ہی نہیں تھا کہ میٹھا کیا اور کھٹا کیا۔ سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، یہ تھے جوہر۔ سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو اے روح سیاہ یہ بھی نہ ہو سکتا۔ اتنی روح سیاہی ہوئی، اتنی منہ پہ کالک ملی کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلی شرط جو فارسی زبان تھی ہم نے کھرچ کھرچ کے اپنے نظام تعلیم سے وہ نکالی۔ پہلے پھر کوئی 6 سے 10ویں تک 8ویں تک فارسی عربی کا آپشن تھا، ہم نے اس فارسی کو کریدا اور اقبال تسبیح پڑھنے والے اور رٹ لگانے والے 4 لفظ نہ خود پڑھا نہ اپنے اولادوں کو پڑھایا۔ فارسی کو دیس نکالا، اسکولوں نے تو دیا ہی دیا تھا، اب ہمارے مدرسوں میں بھی فارسی نہیں پڑھاتے۔ ایک لے دے کے تبلیغ والوں کا نصاب ان کے مدارس میں رہ گیا جہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے، وگرنہ فارسی تو بالکل ختم ہو۔ علامہ کو سمجھنے کے لیے اور اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کو زندگی کے حقائق سے روشناس کرانے کے لیے فارسی کا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے کھانا ضروری ہے اور پینا ضروری ہے۔ غالب اور اقبال جو اردو میں نظر آتے ہیں نا، فارسی میں ان کا قد 100 گنا بڑھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دنیا میں مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہے اور وہ علامہ جیسی ہستی سے بے نیاز ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اقبال پوری عظمت کے باوجود غزالی کے فلسفے سے بے نیاز نہیں ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ رہ گئی آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ساری زندگی ان شیعہ اور سنی کے مسائل میں الجھے رہے اور بار بار فتوے پوچھتے رہے کہ شیعہ کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس کے کیا ہوگا، اور کفر ہے یا اسلام ہے، اور اتنا احساس نہ ہوا کہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کو ہمارے ہمسائے لے اڑے۔ ایران کا پورا انقلاب اس کی بنیاد میں علامہ اقبال ہیں۔ خمینی اسی لیے بار بار کہتا ہے اقبال کو پڑھو، بار بار کہتا ہے کہ اقبال کو پڑھو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے، انہوں نے کہا میرا مذہب اور مسلک اول سے لے کے آخر تک وہی ہے جو علامہ اقبال۔ آپ ایران جائیں، ہمارے یہاں کبھی مدتوں آپ علامہ اقبال کا کلام نہیں سنیں گے ٹی وی پہ، اور وہاں جائیں وہاں کا ریڈیو اور ٹی وی علامہ اقبال کا فارسی کلام اب تک نشر کرتا ہے، اب تک اس کے کلام سے حرارت لیتے ہیں، اب تک اس کے کلام سے وہ زندگی کا پیغام وصول کرتے ہیں، اب تک ان کے آیات اللہ جتنے بھی ہیں آیت اللہ یہ اور بڑے بڑے لوگ ہم نے خود دیکھے۔ اس سفر میں گئے ابھی مئی میں رمضان سے پہلے، کتنے ہی لوگوں کو دیکھا علامہ اقبال کے فارسی کے کلام کو پڑھتے ہوئے، ملا صدرہ کو پڑھتے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ گھر والوں کی آنکھیں اندھی رہیں اور پھول جا کر جب بازار میں بکا تو پھر روئے اور ہاتھ ملے کہ ہائے یہ پھول تو ہمارے گھر میں اگا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تم اندھے تھے، لوگ تو اندھے نہیں تھے۔ یہ چیزیں ہوتی
علامہ اقبال کو اگر سمجھنا ہو تو عقل اور عشق کے توازن کو سمجھے. یہ بہت معرکۃ الآراء بحث ہے، وقت نہیں ہوتا اور ذوق کے لوگ نہیں ملتے، وگرنہ ہم اس پہ پورا سال بولیں کہ عقل اور عشق ہوتی کیا ہے اور علامہ نے اسے کس نظر سے دیکھا ہے کہ علم کیا ہے، عقل کیا ہے، عشق کیا ہے. اسی لیے وہ بار بار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سارا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مندرج ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیز، اور اگر ان تک نہیں پہنچے تو تمام راستے ابو لہب کے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں. علامہ کے کلام میں بہت واضح آپ کو نظر آئے گا ان کی تنہائی. وہ ایسے ہی نہیں بیٹھ کے روتے رہتے. آخری 3-4 سال ان کی زندگی کے، ان کی فکر کی گہرائی، اور ان کے نوکر، ان کے خادم نے لکھا ہے ایک حقہ ہوتا تھا جو مجھے بار بار پیش کرنا پڑتا تھا، اور بس اس کے بعد وہ موڑے پر ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، نیند دراز، آدھے لیٹے اور آدھے بیٹھے، اور حقہ پیتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گرتے رہتے تھے. یہ معرفت الہیہ کا ایسا مقام ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھا. ہم بچے تھے، نہیں سمجھتے تھے، مگر اب کبھی کبھی اس خوشبو کا ایک جھونکا آتا ہے کہ ان بڑے لوگوں کا یہی حال تھا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. وہ گولڑا جیسی سنگلاخ زمین میں اور پنڈی جیسے شہر میں جہاں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو حضرت کو سمجھ سکتا، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ بحث کرتے تھے، وہ غزالی کے افکار پر بحث کرتے تھے. یہ علامہ اقبال جیسا آدمی حضرت کو لکھتا ہے کہ حضرت فلاں فلاں مسئلے میں مجھے رہنمائی چاہیے، اور حضرت لکھتے ہیں کہ علامہ کو لکھو کہ اب میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ زیادہ گفتگو کر نہیں سکتا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ قیامت میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ تمہارے خطے میں پیدا ہوئے، ہم نے تم میں بھیجا تھا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، تم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا، تو ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا؟ اللہ اپنی نعمتوں میں صرف ٹھنڈے پانی کا پوچھے گا اور گرم روٹی کا پوچھے گا، اور اللہ اپنی نعمتوں میں سے صرف اولاد کے بارے میں پوچھے گا اور پیسے کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں پوچھے گا؟ بالکل خدا کسی سے نہیں پوچھے گا کہ علامہ جیسا آدمی تم میں بھیجا، کیا کیا تم نے؟ اس شخص کا کیا حق بنتا تھا؟ حق یہ بنتا تھا کہ کل اور آج کے جمعے میں شاید ہی کسی مسجد میں علامہ کی بات ہوتی ہو. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم 2-4 آیات پڑھیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ خدا اس کے مقام سے ہمیں روشناس کرے. ہم اپنا پیالہ لے کے اس کے در پر حاضر ہوں، اور پیالہ جب تک خالی ہوتا ہے اور انسان پھیلاتا ہے تب بڑے لوگوں کی طرف سے دودھ اور ظرف کے مطابق اس کی سیرابی ہوتی ہے. ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ آدمی بڑے لوگوں کی دستک دے، حاضری دے اور پیالہ الٹا لے کے جائے. یہ سب تنقید کرنے والے بڑے سے بڑے ولی اللہ کے در پہ بھی جاتے ہیں، بڑے سے بڑے مفکر کے در پہ بھی جاتے ہیں، مگر تنقید اور اعتراض لے کے جاتے ہیں اپنے پیالے کو الٹا کر کے. 100 برس بھی جاتے رہیں اور اس دینے والے کا فضل و کرم بحر الکاہل کی طرح اور ساون کی بارشوں کی طرح بھی برسے تو اس پیالے میں ایک قطرہ نہیں جاتا، کیونکہ پیالہ خود الٹا رکھا. ختم کرے اس اعتراض کی عادت کو، ختم کرے اس تنقید کی عادت کو. تنقید کے لیے بھی علم چاہیے، وہ ہوتا نہیں. اعتراض کے لیے بھی علم چاہیے، وہ ہوتا نہیں. تو جہالت وافر مقدار میں ہے، جس کو چاہو ذلیل کرو، جس کو چاہو اس میں عیب نکالو معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عیب تھا؟ یہی کہ ایک بازار جاتا ہے، کھانا خریدتا ہے اپنے کھانے پینے، مال حاضر رسول یاقلتا، اس یہ رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ کھانا کھانے تک پہ اعتراض.
یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں اپنے گھر کی سودے خریدتا ہے اور کہتا ہے میں خدا کا رسول. بھلا بتاؤ کہ رسالت میں اور کھانا کھانے میں اور چیزیں سودے خریدنے میں تضاد کیا ہے؟ مگر اعتراض ہے اس لیے کہ آخر اس کھڈے کو بھی تو خدا نے بھرنا ہی ہے جس کے لیے بہت سے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس ہستی کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس کے لیے دعا مانگیں. اور اس کے لیے کیا دعا مانگنی ہے؟ ہم اپنے مقدر اور نصیب پہ روئیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کی بات، اس کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، بال کو پڑھائیے، اس کی نظمیں، اس کے اشعار یہ یاد کروائیے تاکہ اگلی نسل میں یہ شعور پیدا ہو کہ شاہین کا مقام کیا ہے اور گدھ کا مقام کیا ہے. پتہ چلے انہیں بچوں کو کہ انسانیت کی علم برداری اور انسانیت کی رہنمائی کیا ہے، اور اپنے گھر میں گنبد میں بیٹھ جانا اور مر جانا یہ کیا ہے جسے پتہ ہی نہ ہو کہ آگے کیا ہے. اسے پتہ چلے کہ ایمان کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، عقل اور عشق کا مارکہ کیا ہے، حدیث جبر و قدر کیا ہے. اتنی زبردست چیز ہے کہ مولانا روم جیسے آدمی نے اس مسئلے پہ بحث کیا ہے، حدیث جبر و قدر پہ. رازی نے بحث کیا اور رازی ہار گیا ہے. علامہ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رازی ابھی راستے میں ہے، اور اگر منزل پہ پہنچے ہوئے کو دیکھنا ہے تو رومی کو دیکھو جسے عشق نے منزل پہ پہنچا دیا اور عقل نے مار دیا ہے رازی کو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق بخشے.